ہماری تمام معلومات، تمام علم یادداشت کی وجہ سے۔ اگر یادداشت نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے میں آپ سے پچھلے ویلاگ میں یادداشت اور توجہ پر بات ہوئی تھی۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی ہو تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ توجہ بہتر کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ امید ہے کہ اس دفعہ آپ کو یاد ہوگا اور شاید آپ نے اس کا استعمال بھی شروع کر دیا ہو۔ تو کیا خیال ہے، کیوں نہ آپ کی توجہ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے، ایک امتحان ہو جائے، تاکہ آپ کو بھی اندازہ پتہ چل سکے کہ آپ کی یادداشت کیسی ہے، یا آپ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کی توجہ کیسی ہے یا کس لیول کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ اگر آپ کا مقصد ایسے طور طریقے سیکھنا ہے جن کی مدد سے آپ اپنی یادداشت بہتر کر سکیں، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یادداشت کیسی ہے یا کس لیول کی ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یادداشت خراب نہیں ہوتی، یادداشت اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو زیادہ یاد رہتی ہیں اور کچھ آپ کو کم یاد رہتی ہیں۔ جو چیزیں آپ کو زیادہ یاد رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں، یا ان میں آپ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے آپ کو زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے اس پر آپ توجہ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر کھلاڑی کا نام، اس نے کتنے رنز بنائے ہیں، کتنے میچز کھیلے ہیں، کتنی سینچریاں بنائی ہیں، کتنی وکٹیں لی ہیں، وغیرہ وغیرہ سب یاد ہو۔ لیکن اگر آپ کو ہاکی سے دلچسپی نہیں، یا آپ ہاکی سے لگاؤ نہیں رکھتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہاکی کے کپتان کا نام بھی یاد نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ سبجیکٹس جو آپ کو اچھے لگتے ہیں یا پسند ہیں وہ آپ کو زیادہ یاد آتے ہیں بنسبت ان سبجیکٹس کے جنہیں آپ بورنگ یا بیکار سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ اس قصے کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور صرف ایک دفعہ سننا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ ایک بس چلا رہے ہیں، بس میں 50 مسافر سوار ہیں۔ بس پہلے اسٹاپ پر رکتی ہے، یہاں 10 مسافر اتر جاتے ہیں اور 3 چڑھتے ہیں۔ اگلے اسٹاپ پر 7 مسافر اتر جاتے ہیں اور 2 چڑھتے ہیں۔ اگلے 2 اسٹاپ پر 4 مسافر اترتے ہیں، جبکہ ایک اسٹاپ سے 3 مسافر چڑھتے ہیں۔ یہاں بس خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ مسافر جو جلدی میں ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ باقی سفر پیدل ہی طے کر لے جائے۔ یہ سوچ کر 8 مسافر بس سے اتر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بس ٹھیک ہو جاتی ہے اور اپنے آخری اسٹاپ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ آخری اسٹاپ پر باقی سارے مسافر اتر جاتے ہیں۔ اب ہے آپ کی توجہ اور یادداشت کا امتحان۔ اصل میں یادداشت سے زیادہ یہ توجہ کا امتحان ہے۔ آپ نے قصے کو دوبارہ نہیں سننا، دوبارہ سنے بغیر آپ نے 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آخر میں بس میں کتنے مسافر بچے تھے یا آخری اسٹاپ پر کتنے مسافر اترے تھے، تو اس کا جواب آپ کے پاس ہوگا یا آپ کو پتا ہوگا۔ لیکن میرا سوال کچھ اور ہے۔ میرا سوال ہے کہ بس کتنے اسٹاپس پر رکی تھی۔ اگر آپ کو اس کا جواب نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے طور پر یہ خیال کر لیا تھا، یا آپ نے اپنے طور پر یہ فرض کر لیا تھا کہ سوال مسافروں کی تعداد کے بارے میں ہوگا، اس لیے آپ کی زیادہ تر توجہ مسافروں کی تعداد پر مرکوز رہی۔ مختصراً یہ کہ آپ کی نظر میں مسافروں کی تعداد کی اہمیت کسی وجہ سے زیادہ تھی، اس لیے آپ نے اسٹاپس پر توجہ نہیں دی، اور اس لیے آپ کو وہ یاد بھی نہیں رہے، یا ان کی تعداد آپ کو یاد نہیں رہی۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے اسٹاپس کو بھی اہمیت دی ہو، تو انہیں اسٹاپس بھی یاد ہوں گے۔ اب اگر آپ نے اسٹاپس والے سوال کا جواب صحیح دیا ہے تو آپ کو شاباش دینی چاہیے، لیکن ذرا ابھی رکیے، ابھی ایک سوال باقی ہے، اور میرا خیال ہے اس سوال کا جواب بہت ہی کم لوگ دے پائیں گے۔ لیکن سوال کرنے سے پہلے پھر یاد دلا دوں کہ آپ نے ویڈیو ریوائنڈ کر کے قصہ دوبارہ نہیں سننا، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ بس ڈرائیور کا کیا نام ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر بس ڈرائیور کا نام نہیں بتا پائیں گے۔ اس قصے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ توجہ اور یادداشت کا بہت گہرا تعلق ہے،
اور اس سے یادداشت کا ایک اصول نکلتا ہے. اصول یہ ہے کہ بغیر توجہ کے کوئی چیز یاد نہیں رہ سکتی، اور یاد وہ چیز رہے گی جس پر آپ توجہ دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی یادداشت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چیزیں یاد رکھنے پر آمادہ کریں. اپنی توجہ چیزیں یاد رکھنے پر مرکوز کریں. سوچیں کہ میری یادداشت اچھی ہے، میں اپنی یادداشت بہتر کر سکتا ہوں. اگر آپ کی توجہ یا آپ کی سوچ یہ رہے گی کہ میری یادداشت خراب ہے یا کمزور ہے، یا یہ کہ مجھے کبھی بھی یہ چیز یاد نہیں رہ سکتی، تو پھر آپ کو وہ کبھی بھی یاد نہیں رہے گی. اس قسم کی سوچ سے یادداشت ایک چھلنی کی طرح ہو جاتی ہے. جب بھی آپ ایسا سوچتے ہیں، اس چھلنی میں ایک اور سوراخ ہو جاتا ہے. اس کے بجائے یوں سوچیں کہ میری یادداشت بہترین ہے، مجھے ہر چیز یاد رہتی ہے، میں چیزیں آسانی سے یاد کر سکتا ہوں. ایسا سوچنے سے چھلنی کے سوراخ بند ہونا شروع ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ اپنی توجہ بجائے بھول جانے کے یاد رکھنے پر مرکوز کر دیں. یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا خالی سوچنے سے یا خالی توجہ دینے سے یادداشت بہتر ہو جائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ایسے تو یادداشت بہتر نہیں ہوگی، لیکن آپ کو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی. اس کے لیے آپ کو یاد رکھنے کے مختلف طریقے سیکھنا ہوں گے اور پھر ان پر عمل کرنا ہوگا. شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنا پڑے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے، یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور آپ کی یادداشت جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائے گی. ان طریقوں پر انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں بات کریں گے. اب اگر آپ نے سارے سوالات کے جواب صحیح دیے تھے تو آپ واقعی شاباش کے مستحق ہیں، اور آپ ایک اچھی توجہ اور یادداشت کے مالک ہیں. لیکن اگر آپ کو ابھی تک ڈرائیور کا نام نہیں پتہ چلا تو بس والے قصے کو ایک دفعہ اور سنیں، امید ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. فی امان اللہ.